اللہ لا الہ الا اللہ گڈی چل دیے لینو لین میاں وچ بیٹھے حسن حسین میاں اے نور نبی دے این میاں پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خواجہ شاہ سلیمان سنگھڑ وسایا خواجہ شاہ سلیمان سنگھڑ وسایا اللہ دا ورد دسایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے پیر پٹھان سنگھڑ وسایا اے پیر پٹھان لنگر چلایا اللہ دا ورد دسایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے پیر باؤ جھنگ وسایا اے پیر باؤ جھنگ وسایا اللہ دا نعرہ لایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے پھٹیا پرانا چولا پھٹیا پرانا چولا اے منہ وچ نور دا شولا اے پوئی پیر سواگی غلام حسن اشارے فرماوے نا اشارے نال ہندو تے سکھے کو کلمہ پڑھاوے نا جے مقدمہ تھی گئے عدالت وچ پہنچن انگریز فرنگی جج پوچھتے بابا آپ کلمہ پڑھاتا ہے زبردستی کرتا ہے او لاٹا او جاجا میں نہیں پڑھاتا وہ پڑھاتا ہے اس کو میں نے کہا اس کو میں نے کہا اس کو میں نے کہا جہاں ولی کا نظر اور اشارہ جاتا کلمے کا پھر پھٹیا پرانا چولا منہ وچ نور دا شولا پیر سواگی فرمے دے ان دنیا دی خاطر نہ لڑیا کر ہر شئی تھیں سٹ میں سے اپنے واز وچ فرمے دے ان کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا اے کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا جو زیور سے آراستہ ہے وہ ایمان کا زیور کام ہے سبحان اللہ سرائکی میں گانا کہتے ہیں اردو میں زیور کہتے ہیں پیر سواگی فرماتے ہیں اے کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا پڑھدا پڑھے دا حسن نمانا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذرا مل کے اللہ 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 اللہ
میرے واجب الاحترام مسلمان اسلامی بھائیوں، میرے پیر بھائی، میری پیر بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، وہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن دوستی ایک طرف سے نہیں ہوتی، دو طرف سے ہے تو دوستی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، یہ میرے دوست ہیں۔ جب اے اللہ یہ تیرے دوست ہیں، کیا تو بھی ان کا دوست ہے؟ تو اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمت سے نکالتا ہے الی النور، نور معرفت میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سچے نبی نے فرمایا، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، تم ان اللہ والوں کی باطنی طاقت سے ڈرو، اگر یہ دیکھتے ہیں اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے یہ موبائل نہیں تھا، یہ الیکٹرانک نظام نہیں تھا، سیٹلائٹ نظام نہیں تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ گر ہے، اور ایران کا پرانا نام فارس ہے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر نے ایران کو فتح کیا تو اسلام آیا۔ ایران کا شہر نہامند تھا، گھمسان کی لڑائی ہوئی اور صحابہ فاتح قرار دیے گئے، لیکن آتش پرستوں کا ایک لشکر وہ دھوکہ دہی کرتے ہوئے پیچھے سے حملہ آور ہو رہا تھا۔ تو حضرت ساریہ صحابی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی قیادت فرما رہے تھے، مجاہدین اسلام کی، تو انہوں نے آواز بلند کی، یا ساریۃ الجبل۔ حالانکہ فاروق اعظم مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہیں، تو موبائل پر آج دنیا کو دیکھتا ہے، فاروق اعظم اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے آواز دی، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ صحابی پہاڑ کی طرف پلٹ کے دیکھو۔ تو مجاہدین اسلام نے پوزیشن سنبھال لی، پلٹ کر دیکھا پہاڑ کی طرف، تو وہ آتش پرست حملہ کرنے والے تھے، وہ شکست فتح میں بدل لی۔ مجاہدین اسلام نے آتش پرستوں پر کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اور حضرت ساریہ صحابی فرماتے ہیں، ہم نے فاروق اعظم کی جب آواز کو سنا، ہمیں محسوس ہوتا تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
میدان جنگ میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب دیکھیں سائنس کی ترقی ہے نا، کوئی بڑا ادارہ ہو تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، لیکن جہاں جنگل تھے، بکریاں تھیں، شیر تھے، بھیڑیے تھے، وہاں لکھا ہوا نہیں تھا کیمرے کی نظر تمہیں دیکھ رہی ہے۔ مرد خدا فاروق اعظم کی نظر دیکھ رہی تھی۔ شیر کی جرات نہیں ہے کہ وہ بکری کو کھا سکے، اور خدا کی قسم جس دن فاروق اعظم کی یکم محرم کو شہادت واقع ہوئی، ایک شیر نے بکری کو جھپٹا تو دیہاتی آپس میں کہہ رہے ہیں کہیں امیر المومنین اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے، اور شام کو خبر آئی کہ فاروق اعظم شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ والوں کی اپنی برکت ہوتی ہے، ان کا تصرف ہوتا ہے، بے اذن اللہ ان کا وسیلہ ہوتا ہے۔ جو لوگ واسطے وسیلے کے منکر ہیں وہ امام الانبیاء کی دعا کو دیکھ لیں کہ حضور دعا مانگتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب، اے اللہ تو اسلام کو حضرت عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور جب فاروق اعظم اسلام لائے تو ذریعہ بنے، تو کعبۃ اللہ میں انہوں نے اذان دی کہ نہیں دی؟ تو اس لیے یہ فیضان مصطفیٰ صحابہ میں حضور نے بانٹا، اہل بیت میں بانٹا، غوث العظم کو عطا کیا۔ اجمیری پاک پر جو نظر کرم میں مصطفیٰ پڑھی تو انہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ اب دیکھیں نا بخاری شریف کی حدیث ہے، العین حق، العین حق، نظر بد لگتی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے وہی مولوی بھی بچوں پر دم کرتے ہیں، حضرت جی اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر بد لگتی ہے، لیکن یہ فقیر سلیمانی انصاف کی بھیک طلب کرتا ہے، جہاں نظر بد لگتی ہے وہاں نظر کرم کا کیا مقام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کی نظر کرم تھی، انگلی کا اشارہ تھا، ڈوبا ہوا بیڑا تر گیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ والے کیا دیتے ہیں؟ بھئی اللہ والے کیا دیتے ہیں؟ درد دل کی دوا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والے کیا دیتے ہیں؟ درد دل کی دوا دیتے ہیں۔ اور مولوی وہ خدا تو نہیں ہے لیکن ایک نظر سے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ ایک بادشاہ اللہ کے ایک ولی کلندر کو ملا، وہ وقت کا بادشاہ تھا، سکندر تھا۔ وہ کہتا ہے وقت کے کلندر کو، کلندر کون ہے؟ سکندر کون ہے؟ تو کلندر نے جواب دیا سکندر چلا جائے تو فلاح ہے، کلندر چلا جائے تو بقا ہے۔ اگر گیتی سراسر بات گیرت، چراغ بک بلا ہرگز نہ میرت۔ ان کے چراغ جلتے رہیں گے، انہا پاکا نال تو لالے یاری، تا تو تھیوے پاکے پہلے چمکن ہاتھ پاکاں دے، پچھے بڑ پیران دی کھاکے، جتیاں جوڑی میاں منہ نہ موڑی، اتے تن دکھلانی جاکے، دل شاد جنت وچ لے ویسن، یہ پاک للکنیاں پاک۔ ہمارے ہاں علاقہ ہے نا توسہ شریف کا، ڈی جی خان کا، اس کے ساتھ ایک کوٹ اڈو کا علاقہ ہے، وہاں ایک قوم کا شخص تھا۔ میری بات آپ کو پسند آ رہی ہے؟ اگر آپ خوش بیٹھے ہیں تو ذرا سبحان اللہ تو پڑھ دیں۔ سبحان اللہ۔ میں بھی اختصار سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ تھک نہ جائیں، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہو۔ تو کوٹ اڈو کے علاقے میں ایک شخص، وہ اکرم جاٹ، یعنی وہ اونٹوں کو چلاتا،
ہانکتا، اونٹوں پر مزدوری کرتا۔ اس علاقے میں ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کا نام جنت تھا، اور اس کی قوم تھی چھجڑا، وہ کہتے جنت چھجڑی۔ اب وہ نوجوان جو ہے نا وہ کہتا تھا میری شادی ہو جائے، لیکن جو اس بی بی کے قوم والے تھے وہ اکرم کے در پہ تھے، وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے کہ ہم اکرم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پیر لگا، اونٹ ہانکنے والا چٹان پاڑ، تو کسی نے کہا بابا تو چلا جا توسا شریف کے۔ اس وقت کے جو کتب دوران ہیں جن کے پاس سید مدنی مدینہ سے چل کر آئے کہ ان کو سرکار مدینہ نے فرمایا جاؤ خواجہ سلیمان سے بیعت ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ میں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، لیکن کملی والے آقا نے اپنے ایک محبوب عاشق کا جلوہ دکھانا تھا اپنے سید زادے بچے کو، اپنے ناقد جگر کو۔ فرمایا جاؤ خواجہ سلیمان سے بیعت ہو جاؤ۔ وہ اکرم جاتا مدینہ سے آ کر نبی کے حکم سے سید جن کی بیعت ہوئی، تیرا تو شادی کا مسئلہ ہے، تو توسا شریف چلا جا، ان سے بیعت بھی ہو جا اور دعا کریں گے تیری جنت چھجڑی سے شادی ہو جائے گی۔ اس نے کہا بات تو اچھی ہے، اب ایک لکڑی ہاتھ میں ہے جس سے وہ اونٹ ہانکتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیر دی جُتی نہیں، کچھ سرائکی بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اب وہ آ رہا ہے، اسے کہا کہنا خواجہ سلیمان پیر پٹھان، ایڈریس بتایا، بات وہ تو دیہاتی تھا، وہ کہہ رہا تھا اسے شریف میں آپ کے ڈیرے پر آ کر اے سلیمان پٹھان کتا ہے، سلیمان پٹھان۔ وہ جو مریدین کھڑے تھے انہوں نے پکڑا، او جٹ، او دیہاتی، او بے ادب، تجھے تمیز نہیں ہے؟ شاہ سلیمان نے فرمایا تم نے اس عاشق کا ذوق نہیں دیکھا، یہ کس کیفیت سے آ رہا ہے، آ دوست سلیمان پٹھان میں۔ سبحان اللہ۔ اور اسے سینے سے لگایا، اس نے عرض کیا مجھے بیعت کرو، تو بیعت بھی ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کیویں آئی، آپ کی زبان پشتو تھی پیر پٹھان کی، لیکن وہ علاقے میں سرائکی بہت چلتی ہے، پنجابی بھی بولتے آپ، فارسی بھی، عربی بھی، انگلش تک اگر آئے ہیں انگریز میرے پیر پٹھان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے تو آپ نے انگلش میں بھی اللہ کے حکم سے تبلیغ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے ان کو شرف دیا ہوا تھا۔ آ دوست سلیمان پٹھان تے میں بیعت بھی اسے کیا۔ اچھا ہنڈا ستارہ مدہ کیا ہے؟ بات صحیح، جنت چھکڑی ہو میں شادی کرنا چاہنا ہوں میں کو قتل کرے نا، سوالو آیا تو آنی بیعت کی گیا، جنت چھکڑی ہو میں، جنت چھکڑی۔ آپ نے فرمایا اکرم جاتا جنت چھکڑی ہوگی یا جنت تجری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں تو دیہاتی کہتے ہیں سنو جونے دے ڈوڈو نہیں ہو جاتا، میں تو نہیں بیعت تھی کیا، جنت تجری دے مگو ضرور ملنی ہے، جنت چھکڑی تھی ہوگی۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا چاچا جا تیرا رشتہ اللہ کے حکم سے شاہ سلیمان کی دعا سے لوح محفوظ پر تیرا رشتہ ہو گیا۔ اللہ والوں کی نگاہ اور دعا سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ کوٹ ادو میں پہنچا تو اس قوم کے والد اس کے بھائی کھڑے تھے، او ہم اکرم صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نکاح پڑھا لو۔ تو اس کی جنت چھکڑی سے شادی ہو گئی۔ پھر پیر کا اتنا دیوانہ ہوا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آیا، اپنی بیوی کو بھی بیعت کرا دیا، لیکن اس کی بیوی کئی من آٹا توے پر پکا دیتی، اتنی طاقتور، اور یہ کئی اونٹ لنگر کے لکڑیوں کے کاٹ دیتا۔ اللہ نے بظاہر ان کو اولاد نہ دی تاکہ لنگر کا کام کرے،
خدمت کرتے رہے، لیکن مقام یہ ہوا خلافت سے پیر پٹھان نے نوازا، اتنا کرم ہوا جو سے شریف آج پیر پٹھان کے قدموں میں حضرت اکرم جت کا مزار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنجی تھی پتلا مزار ہے، وہاں آرام فرما ہے، اے یاری وفاداری ہے، امیر خسرو نظام الدین اولیاء کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اکرم تھا، جت تھا، بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا، جب کرم نوازی ہو گئی آج اکرم جت مرشد کے قدموں میں لیٹا ہوا۔ آخری بات میرے شاہ سلیمان کے بصرت نشین خواجہ اللہ بخش کریم ابن کریم جب پیر پٹھان پردہ فرمانے لگے تو آپ کے صاحبزادگان 3 بیٹے آپ کے آگے چلے گئے۔ آپ تسلیم و رضا کا پیکر تھے، آپ فرماتے تھے کوئی مرے کوئی جیوے صادق اسد تیری رضا تے سونا راضی، ہجر اچھا نہ کہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے، یار جس حال میں رکھے وہ حال ہے اچھا۔ تو پوتے کو لے کر آ گئے خواجہ اللہ بخش کریم، کیا عمر تھی؟ جیسے یہ معصوم بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ معصوم بچہ یا یہ معصوم بچہ اس عمر میں تھے خواجہ اللہ بخش کریم۔ تہجد کا وقت ہے، 7 سفر کی رات ہے، شہزادہ صاحب کو لے آئے تو تمام خلفاء اور خدام عرض کرتے ہیں سونے یہ آپ کے پوتا تھوڑے بڑے صاحبزادے خواجہ گول محمد دا پوترے صاحبزادہ ہے، سونا نظر فرماؤ تھوڑی مسرت تے یہ پوترا ہی باؤں۔ آپ نے جب بچے کو دیکھا اس وقت وہ قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، سبحان اللہ، نماز قضا نہیں تھی، اپنے دادا کی طرح چٹی ٹوپی سر پر اور چٹا کرتا نیلا تہمل، جیسے شاہ سلیمان کا لباس، شمس سیالوی کا لباس۔ شمس سیالوی جب شاہ سلیمان کی مجلس میں بیٹھے تھے، خضر علیہ السلام آ گئے تو پیر پٹھان کو مل کر جب خضر جاتے ہیں تو پیر پٹھان نے فرمایا مریدوں مل لو، یہ خضر علیہ السلام ہے جو قدموں سے دریاؤں کو پار کرتے ہیں، جو بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو تمام بھاگم بھاگ مرید بھاگے، شمس سیالوی بیٹھے ہیں۔ اے شمس سیالوی تو نہیں گیا، حضور میرے خضر تو پیر پٹھان آپ ہو، سبحان اللہ، میرے خضر تو آپ ہو، میں نے تو آپ سے سب کچھ لینا ہے۔ پیر شاہ سلیمان نے نظر کرم فرما دی، جب حجرہ سے بعد بہر آئے، آگے شاہ سلیمان ہے، پیچھے شمس سیالوی ہے، جو شکل شاہ سلیمان پیر پٹھان کی تھی وہی حضور خواجہ شمس سیالوی۔ سبحان اللہ، راجہ راجہ کرتی نہیں میں آپ راجہ ہوگی، یہ ہے مرشد کی محبت۔ جب تک مرید کو اپنے مرشد سے پیار نہیں ہوگا، مرشد کا ادب اور احترام نہیں ہوگا، کبھی منظر کو نہیں پا سکتا۔ بے شک، وہ دھکے ہی کھائے گا، کشف حقائق محض محال جیتے ہی مرشد نظر نہ۔ خواجہ اللہ بخش کریم آ گئے، دادا جان کی طرح چٹا کرتا، چٹی ٹوپی مبارک اور نیلا تہمل، قریب آ گئے تو خدام نے عرض کیا حضور یہ خواجہ اللہ بخش ہے، آپ کے پوتے ہیں، نظر کرم فرمائیں۔ پیر پٹھان کی عمر 85 سال، ذکر اللہ جاری، آخری تہجد بھی قضا نہیں ہوئی میرے پیر پٹھان کی، اتنے شریعت کے پابند تھے، مستحب بھی قضا نہیں تھے، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ جب شاہ سلیمان اللہ کا ذکر کرتے آنکھوں سے خون ٹپکتا، رت روندیاں عمر دی بھیساں ایو داغ قبر وچ دے سے۔ فرمایا اے اللہ بخش کیا دی تو میرے کو کیا منگ دی؟ دادا سی بابو
میں بیاہ تے کچھ نہیں آدا میں ایو کو جاتا میں تجھے فقیر دا جتیاں جوڑ تھی آپ نے جب یہ ادب والا عاجزی والا جواب سنا تو آپ نے خواجہ اللہ بخش کریم کو سینے سے لگایا فرمایا اچھا تو اتنی عاجزی ہے تو فقیروں کی جوتیاں سیدھا کرے گا سینے سے لگایا فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي آج میں نے تجھ میں اپنی روح ڈال دی اگر تو میرے فقیروں کی جوتیاں سیدھا کرے گا تو شاہان وقت آ کر تیرے قدم چومیں گے سبحان اللہ شاہ سلیمان نبی دا صدقہ او نظر فرمائیے خواجہ اللہ بخش کریم مسند بھی چاہیے بس گاؤں فقیر کے بغیر ذرا مزہ نہیں آتا ایک ہمارا علاقہ ہے ڈی جی خان کے اوپر